الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یصبر یظفر، جو صبر کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ من یصبر یظفر، جو صبر کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ بحث ہماری آج مسئلہ تاسیہ میں ہو رہی ہے۔ کتاب کا آپ کے علم میں ہے، کتاب و صوم چل رہی تھی اور اس کا مسئلہ نمبر تاسیہ یہ شروع کرنے لگے ہیں، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ روزہ جو ہے انگوٹھی کو چوسنے سے، منہ میں رکھ کر اس کو چوسنے سے روزہ جو ہے نا وہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ انگوٹھی ہو وہ بندہ منہ میں لے لے اور اس کو چوسے تو روزہ جو ہے نا وہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ البتہ فرمایا ہے کہ وہ جو کھجور کی گٹھلی ہے، کھجور کی جو اندر والی گٹکی ہوتی ہے گٹھلی، اس کا جو ہے نا مطلب ہے چوسنا وغیرہ وہ مکروہ ہے۔ اور پرندے کو منہ سے غذا دینا جو ہے، منہ میں رکھ کر پرندے کے منہ میں دیں غذا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کھانا چبانا، کھانے کو چیک کرنا اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلق تک نہ پہنچے، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ انگوٹھی منہ میں رکھنے سے، پرندے کو غذا دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کھانا چبانے سے، آب گوشت کا پانی چکھنے سے، البتہ یہ کہ وہ حلق تک نہ جائے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب شروع کر رہے ہیں مکروہات روزہ۔ مباشرت النساء مکروہ ہے، اپنے اہل و عیال جو ہیں خواتین ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اپنی بیوی کا بوس و کنار وغیرہ ہو گیا روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ اس کے لیے ہے کہ جس کی شہوت جو ہے نا وہ مطلب ہے محرک نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں، جس کی شہوت محرک نہ ہو اس کے لیے شاید مطلب یہ بات مکروہ بھی نہ ہو۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے اہل و عیال کی بات ہے، نہ محرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، توجہ رکھنا۔ اور جناب علی سرما لگانا جو ہے یہ دوسرا ہے، یہ مکروہ ہے، جس میں عطر ہے یا صبر ہے۔ صبر ایک علف ہے اور اس کو کوٹ کر جو ہے نا اس کا سرما بنا کر آنکھوں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں آنکھوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ یہ بھی کیا ہے جان؟ مکروہ ہے سرما لگانا، جس میں مسک یعنی عطر یا وہ صبر ہے تو وہ مکروہ ہے۔ تیسری چیز جو مکروہ ہے، خون نکلوانا جو ضعف کا باعث بنے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ حمام میں جانا، داخل ہونا جو کمزوری کا باعث بنے، بار بار نہا کر کمزور ہو رہا ہو، کمزوری کا باعث ہو، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ نہانے سے بھوک لگے، پیاس لگے، جو کمزوری کا باعث بنے حمام میں داخل ہونا، یہ بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے ریاحین کا سونگھنا، خصوصاً نرجس جو ہے اس کا سونگھنا کیا ہے جی؟ مکروہ ہے، اس کا سونگھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد جناب علی آ گیا جی چھٹی چیز ہے کہ جامد سے حکنا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ عورت اور خنثی کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ آٹھویں یہ ہے کہ کپڑوں کو تر کرنا جسم پر، گرمیوں کے روزے ہوں نا تو آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بار بار کپڑے جو ہے نا وہ گیلے کرتے رہتے ہیں تاکہ روزہ جو ہے نا کم لگے، تو یہ کرنا کیا ہے؟ کپڑوں کا تر کرنا یہ مکروہ ہے۔
کپڑوں کو تر کرنا مکروہ ہے. اور نامی چیز یہ بنتی ہے بیہودہ باتیں کرے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ روزے کی حالت میں کراہت رکھتا ہے. تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر سنیں اور میں پھر ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ عرض کیا ہے اس مسئلہ نمبر 9 میں کہ روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا انگوٹھی کو منہ میں رکھنے سے، پرندے کو غذا دینے سے، کھانا چبانے سے، گوشت کا پانی چکھنے سے. ٹھیک ہے، البتہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو چکھنا وغیرہ ہے وہ حلق تک نہ پہنچے. پھر عرض کیا ہے مکروہات روزہ کو بتا رہے ہیں. مباشرت النساء مکروہ ہے، آنکھوں میں سرما لگانا جس میں عطر ہے یا صبر ہے وہ کیا ہے جی مکروہ ہے. تیسری چیز یہ خون نکلوانا مکروہ ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ حمام میں داخل ہونا جو کمزوری کا باعث بنتا ہے وہ مکروہ ہے. ریاحین کا خوشبو دار چیزیں ہوتی ہیں خصوصاً نرجس، ان کا سونگھنا مکروہ ہے. اور چھٹی چیز ہے جامد سے حکنا کرنا مکروہ ہے. ساتویں چیز یہ ہے عورت اور خنثی کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ کپڑوں کا تر کرنا جو ہے جسم کے اوپر یہ کیا ہے جی مکروہ ہے. بیہودہ باتیں کرنا مکروہ ہے. یہ تقریباً 9 چیزیں ہو گئی ہیں، توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. التاسعۃ لا یفسد الصیام بمس الخاتم وشبہہ. روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے بمس الخاتم انگوٹھی کو جو ہے چوسنے سے، وشبہہ اور شبہ خاتم مثلا خود انگلی کو منہ میں چوستا ہے اپنی خود انگلی کو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. وَأَمَّا مَسُّ النَّوَاتِ اما کھجور کی گٹھلی کو چوسنا فمکروہ تو پس وہ کیا ہے مکروہ ہے. وَزَكِّ الطَّائِرِ منہ کے ساتھ پرندے کو غذا دینا لا یفسد الصیام بذک الطائر منہ کے ساتھ پرندے کو غذا دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. وَبِمَضْغِ الطَّعَامِ روزہ پیچھے ملاتے ہو نا، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے کھانا چبانے سے. وَذَوْقِ الْمَرِقِ گوشت کا پانی چکھنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا وَكُلُّ مَا لَا يَتَعَدِّي إِلَى الْحَلَقِ ہر وہ چیز جو حلق تک نہ جائے یہ بھی ہے. اب جناب وہ جو مکروہات روزہ ہیں وَيُكْرَهُ مُبَاشِرَةُ النِّسَاءِ بِغَيْرِ جِمَاع مباشرت نساء مکروہ ہے جماع کے بغیر. إِلَّا لِمَنْ لَا يُحَرِّكُ ذَلِكَ شَهْوَتُهُ مگر وہ لا يُحَرِّكُ ذَلِكَ شَهْوَتُهُ مگر وہ شخص جس کو یہ مباشرت النساء عورتوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس کی شہوت کو حرکت میں نہ لائے تو اس کے لیے پھر مکروہ نہیں ہے. مثلا شاید کوئی بوڑھا مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بھی رہے تو اس کی شہوت حرکت میں نہیں آتی تو اس کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے. الا لمن لا يحرك ذلك شهوته مگر وہ شخص کہ ذالک کہ مباشرت جو ہے اس کی شہوت کو حرکت میں نہیں لاتی ہے، جیسے میں بوڑھے مرد کی مثال دی ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. وَيُكْرَهُ الْاِقْتِحَالُ بِمَا فِيهِ مَسْكٌ أَوْ صَبْرٌ اور سرما لگانا مکروہ ہے بِمَا فِيهِ مَسْكٌ جس میں عطر ہے، او صبر یا صبر عرض کیا ہے کہ ایک علف ہے اس کو پیستے ہیں کوٹ کر اس کا پھر سرما بنا کر اس کو آنکھوں میں ڈالتے ہیں، آنکھوں کے لیے مفید ہے، یعنی یہ اس کا سرما ڈالنا بھی کیا ہے مکروہ ہے صبر کا. وَإِخْرَاجُ الدَّمِ يُكْرَهُ إِخْرَاجُ الدَّمِ الْمُضْعِفِ خون نکلنا المضعف جو کیا کرے ضعف کا موجب بنے، ضعیف کر دینے والا ہو، یہ بھی مکروہ ہے.
ودخول الحمام المضعف، حمام میں داخل ہونا المضعف جو کمزور کرنے والا ہو یہ بھی مکروہ ہے۔ پانچواں آگا جان ویکرہ شم الریاحین خصوصاً النرجس، ریاحین کا سونگنا مکروہ ہے، خصوصاً النرجس بفتح النون وسکون الراء فکسر الجیم۔ نرجس کیسے پڑھیں؟ بفتح النون سکون الراء فکسر الجیم۔ ولا یکرہ الطیب، طیب خوشبو جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، بل رویہ استحباب ہو، بلکہ روایت کی گئی ہے کہ یہ عطر یہ طیب مستحب ہے للصائم روزے دار کے لیے، وَأَنَّهُ تُحْفَتُهُ اور یہ عطر جو ہے صائم کے لیے تحفہ ہے۔ چھٹی آگا جان وَيُكْرَهُ الْاِعْتِقَانُ بِالْجَامِدِ، جامد سے حکنا کرنا مکروہ ہے، فی المشہور بنابر قول مشہور۔ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَيَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ، قیل یحرم حرام ہے، وَيَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ بِهِ اس حکنا جامد کے ساتھ کرنا سے کیا ہے؟ قضا واجب ہے، وَيَجِبُ بِهِ الْقَضَاء قضا واجب ہے۔ یکرہ والجلوس المرأة والخنثى فی الماء، عورت کا اور خنثى کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ وکیلا ایکیل یجب القضاء علیہما بہی، قضا واجب ہے علیہما بہی اس مرأہ اور خنثى دونوں پر جو ہے قضا واجب ہے، بہی اس جلوس کے ذریعے سے۔ وہو نادر فرماتے ہیں یہ قول نادر ہے۔ والظاہر ان الخصی الممسوع کذالک، ظاہر یہ ہے کہ خصی ممسوع وہ ہے کہ جس کا آلہ کو کاٹ دیا گیا ہے، مقطوع الآلہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ خصی ممسوع کذالک اسی طرح ہے، یعنی مرأہ اور خنثیٰ کی طرح ہیں وہ بھی۔ کیوں؟ لمساواتہ لہما فی قرب المنفذ الی الجوف، لمساواتہ کیونکہ خصی ممسوع برابر ہے، مساوی ہے، لہما مرأہ اور خنثیٰ کے یہ مساوی ہے، فی قرب المنفذ الی الجوف کیونکہ اس کا جو سوراخ ہے فی قرب المنفذ، منفذ یعنی سوراخ اس کا قریب ہے، الی الجوف داخل ہونے کی طرف یہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ وَبَلُّ الثَّوْبِ عَلَى الْجَسَدِ، یہ بھی مکروہ ہے کپڑوں کا تر کرنا جسم پر، دون بل الجسد بالماء، نہ کہ جسم کو تر کرنا پانی سے، خود جسم کے اوپر پانی ڈالیں نہائیں تو وہ مکروہ نہیں ہے، کپڑوں کا تر کرنا مکروہ ہے، توجہ ہے نا۔ دون بل الجسد بالماء، نہ کہ جسم کا تر کرنا پانی سے۔ وَجُلُوسِ الرَّجُلِ فِيهِ، اور مرد کا فی ہے اس پانی میں بیٹھنا جو ہے یہ بھی کیا ہے جان؟ مرد کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقْوَى تَبْرِيدًا، اگرچہ خود بدن کو جو تر کرنا ہے اس کی اقوی تبریدن، ٹھنڈا کی اس کی کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے۔ خود بدن کے اوپر جب پانی آئے گا تو ٹھنڈک تو زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ مکروہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقْوَى تَبْرِيدًا، اگرچہ وہ بدن کو جو تر کرنا ہے اقوی تبریدن اس کی ٹھنڈک زیادہ ہے۔ وَالْحَذْرُ یکرہ، پیچھے ملاؤ جناب علی، یکرہ الحذر وَهُوَ الْكَلَامُ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ دِینِیَّةٍ، حذر کیا ہے؟ کلام ہے بغیر فائدہ دینیہ کے، جس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ وَقَضَى اسْتِعْمَاؤُهُ، اور اسی طرح حذر جو ہے وہ کیا ہے جی؟ کا سننا، قضا استعماؤہ، اسی طرح حذر اور بیہودہ باتوں کا سننا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ بل ینبغی ان یصم سمعہ وبصرہ وجوارحہ بصومہ الا بطاعۃ اللہ تعالی من تلاوت القرآن او ذکر او دعاء، بل ینبغی بلکہ سزاوار ہے، ان یصم سمعہ کہ وہ جو صائم ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کرے، وبصرہ
समअहू अपने कानों को, व बसरहू और अपनी आँखों को बंद करे यानी बचाए, व जवारेहू और अपने अज़ा जवारे को बिसौम सौम की सूरत में, इल्ला बिताअतिल्लाह ताला मगर अल्लाह ताला की इताअत के लिए, कान उसके जो है ना वो सुने, आँखें देखें, मिन तिलावतिल कुरान तिलावत कुरान है, और ज़िक्रन या ज़िक्र है, और दुआन या दुआ है। बल यंबगी अन यसुम्मा समअहू व बसरहू व जवारिहू बिसौमिही इल्ला बिताअतिल्लाह ताला मिन तिलावतिल कुरान औ ज़िक्रन औ दुआन, बल्कि सदावार है कि उसके कान जो है वो बंद रहें यानी वो बचाए, व बसरहू और अपनी आँखों को, व जवारिहू और अपने अज़ा जवारे को, बिसौमिही साइम जो रोज़ेदार है सौम की सूरत में, इल्ला बिताअतिल्लाह ताला मगर अल्लाह ताला की ताअत के लिए, इताअत के लिए, मिन तिलावतिल कुरान कुरान की तिलावत करनी हो, और ज़िक्रन या ज़िक्र हो, और दुआन या दुआ के लिए। ठीक है। इसके बाद अगर जान हमारा जो मसला है वो मसला नंबर 10 है, अल आशिरातो। 10वां मसला ये बता रहे हैं कि कुछ रोज़े हैं जिनका रखना मुस्तहब है, मुस्तहब रोज़े उनके बारे में बता रहे हैं, जिनमें फरमाते हैं रोज़ा रखना मुस्तहब है, खुसूसन जो है ना हर महीने की अव्वल ख़मीस को, हर महीने की अव्वल ख़मीस को रोज़ा रखना मुस्तहब है। नंबर 2 जनाब अली हर महीने की आखिरी ख़मीस को रोज़ा रखना मुस्तहब है। वो महीने का जो दरमियानी अशरा आता है, दरमियानी, उसकी जो दरमियानी अशरे का पहला बुध है, पहला बुध दरमियानी अशरे का, उसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। चौथी चीज़ है जी अयामुल बैज़। अयामुल बैज़ जो है ना वो 13, 14, 15 का जो महीने के दिन आते हैं ना, 13, 14, 15, इनको अयामुल बैज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं अयामुल बैज़, ये वजह बताऊंगा, पहले कुल्ली बातें। ठीक है, ये चौथी चीज़ हो गई अगर जान, अयामुल बैज़ के रोज़े रखना मुस्तहब है। 5वां जनाब मौलिदुन नबी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, 17 रबीउल अव्वल, उसका रोज़ा रखना मुस्तहब है। नंबर 6 जी मबअस पैगम्बर अकरम, यौम मबअस जो है उसका रोज़ा रखना मुस्तहब है। नंबर 7 जनाब यौमुल गदीर, जिसमें मौला अली की खिलाफत व विलायत का ऐलान हुआ है, मौला अली को पैगम्बर अकरम ने मशहूर व मारूफ दिन। ठीक है, तो ये हो गया जनाब 7। 8वां जी दहवल अर्ज़ है कि काबा के नीचे ज़मीन फैलाई गई, बिछाई गई, तो वो जी है 25 ज़िकादा का दिन बन रहा है। ठीक है, और नंबर 9 अगर जान जिसमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, जैसा कि आपके इल्म में बता रहा हूँ कि जिन दिनों के रोज़े रखना मुस्तहब है, नंबर 9 क्या है, अरफा का दिन है। अरफा के दिन का रोज़ा रखना इस शर्त के साथ कि उसको दुआ पढ़ने से ना वो कमज़ोर ना करे, क्योंकि 9 को जो है फिर उसने 9 का जो दिन है उसने दुआ भी पढ़नी होती है, दुआ अरफा। ठीक है ना, अगर वो रोज़ा रख लेगा तो फिर वो दुआ सही नहीं पढ़ सकेगा, तो उसके लिए रोज़ा रखना मुस्तहब नहीं है। रोज़ा रखना अरफा के दिन उसके लिए जो उसको दुआ पढ़ने से जो है ना रुकावट ना डाले। ठीक हो गई बात अगर जान। ये कितने हो गए जनाब अली, 9 हो गए जी, 9। नंबर 10 जी मुबाहला के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है। नंबर 11 जी ये है कि हर हफ्ते की जुमेरात, हर हफ्ते की जुमेरात को रोज़ा रखना मुस्तहब है, हर हफ्ते के जुमे को रोज़ा रखना मुस्तहब है। ये 12 हो गया जी। और फिर नंबर 13 ये बन रहा है कि ईद उल फित्र के बाद 6 दिन रोज़े रखना लगातार, ईद उल फित्र के बाद ये मुस्तहब हैं। ईद उल फित्र के बाद 6 दिन बंदा लगातार रोज़े रखे। नंबर 14 अगर जान जो मुस्तहब हैं रोज़े रखना, अव्वल ज़िल हज्जा को रोज़ा रखना मुस्तहब है। बताया गया है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है,
اور 15 نمبر یہ ہے کہ تمام رجب کے روزے رکھنا مستحب ہے، اور نمبر 16 یہ بن رہا ہے کہ تمام شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے وہ تقریباً جو میں نے شمار کیے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں، وہ 16 مقام بنے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاشرۃ، 10واں مسئلہ، یستحب من الصوم علی الخصوص اول خمیس من الشہر و آخر خمیس منہ، مستحب ہے روزہ رکھنا خصوصاً اول خمیس کو من الشہر، مہینے کی پہلی خمیس، و آخر خمیس منہ، اور مہینے کی آخری خمیس کو، و اول اربع من العشر الاوسط، عشر اوسط کے جو ہے جناب علی پہلا بدھ، اس کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ فل مواظبۃ علیہا تعدل صوم الدہر، مواظبۃ علیہا، علیہا یعنی یہ جو ایام ہیں ہر مہینے کی اول خمیس اور آخری اور درمیانی عشرے کا جو اول بدھ ہے ان میں، فل مواظبۃ علیہا، ان دنوں پر مواظبت کرنا اور ہمیشہ یہ روزے رکھنا، تعدل صوم الدہر، یہ جو ہے پوری عمر کے جو روزے ان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، تعدل صوم الدہر، یہ پوری عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ وَتُظْهِرُ بِوَهْرِ الصَّدْرِ، اور یہ کیا کرتے ہیں اگر جان، سینے کے وسوسہ کو بھی لے جاتے ہیں، یہ روزے نا جن جو بتائے ہیں ان کو رکھے نا۔ وَتُظْهِرُ بِوَهْرِ الصَّدْرِ، وَهْرِ الصَّدْر کیا ہے، وَهُوَ وَهْر کیا ہے، وَسْوَسَتُهُ، سینے کا جو وسوسہ ہے نا اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَخْتَصُّ بِاسْتِحْبَابِ قَضَائِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ، قضا کرنا ان ایام کو مستحب ہے، لمن فاتتہ، جس سے یہ فوت ہو گئے ہیں، فَإِن قَضَاهَا فِي مِثْلِهَا أَحْرَزَ فَضِيلَتَهُمَا، فَإِن قَضَاهَا، اگر وہ آدمی قضاها ان دنوں کی قضا کرے گا، فی مثلها ان ایام کی مثل میں، یعنی اول خمیس کو نا روزہ نہیں رکھا تو اگلے مہینے کی اول خمیس کو رکھے گا نا تو اس دونوں کا ثواب مل جائے گا، ادا اور قضا دونوں کا، اس کی بتا رہے ہیں۔ فَإِن قَضَاهَا فِي مِثْلِهَا، اگر ان روزوں کی قضا کرے گا، فی مثل ایام میں، احرز فضیلتہما، تو دونوں کی فضیلت کو وہ حاصل کر لے گا، فضیلتہما، ادا اور قضا دونوں کی فضیلت کو وہ حاصل کر لے گا۔ وَأَيَامُ الْبَيْضِ بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ، اے ایام اللیالی البیض، یعنی ایام لیالی بیض جو ہیں ان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ وہ کیا ہیں جی؟ وہی یا الثالث عشرہ، وہ 13 کا دن ہے، والرابع عشرہ 14 کا ہے، والخامس عشرہ 15 کا ہے، من کل شہر ہر مہینے کی، سمیت بذالک لبیاض لیالیھا جمعہ بضوء القمر، تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ان کو ایام البیض کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی جو راتیں ہیں نا 13 14 15 کی ساری رات جو ہے نا وہ روشن رہتی ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا کہ ایام بیض کہا گیا ہے۔ سمیت بذالک، ذالک ان ایام کو بیض کا نام دیا گیا ہے، کیوں؟ لبیاض لیالیھا جمعہ بضوء القمر، کیونکہ ان ایام کی راتیں روشن رہتی ہیں، جمعہ پوری کی پوری رات روشن رہتی ہیں، بضوء القمر، ضوء قمر یعنی چاند کی روشنی سے۔ ہاں، ھذا بحسب اللغت، یہ لغت کے اعتبار سے وجہ تسمیہ بتایا ہے۔ وروی عن النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آدم لما اصابتہ الخطیہ اسود لونہ، روایت کی گئی ہے نبی کریم سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطیہ سرزد ہوا یعنی ترک اولا ہوا، اسود لونہ، تو ان کا رنگ جو تھا نا وہ سیاہ ہو گیا، فألہم صوم هذه الایام، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان دنوں کے روزوں کا نا الہام کیا گیا، فبیضا
بکل یومن ثلثہ، تو ہر دن جو ہے فابیضا سفید ہو گیا، بکل یومن ثلثہ، ہر دن جو ہے نا جو روزہ رکھا تو اس کا ایک ثلث رنگ سفید ہو گیا۔ فسمیت بیضا لذالک، پس اس کو بیض کا نام دیا گیا لذالک، بخاطر یہی بیاض سفیدی کی وجہ سے، کیونکہ ایک روزہ رکھتے تھے اس میں ان کا ایک ثلث رنگ سفید ہو جاتا تھا، اس وجہ سے بیض کہا گیا ہے۔ وعلی ھذا فالکلام جار علی ظاہرہ من غیر حذف، بنابراین کلام جاری ہے ظاہر عبارت پر جاری ہے، حذف کے بغیر، یعنی وہ جو حذف موصوف نہیں پیچھے کہا ایام اللیالی البیض مراد ہے، وہ لیالی جو پیچھے چھپایا تھا، ٹھیک ہے، ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ومولد النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کی جو ولادت کا دن ہے، وہو عندنا 17 شہر ربیع الاول المشہور، اور وہ ہماری نظر میں 17 ربیع الاول ہے بنابر مشہور۔ ومبعثہ، یوم مبعث کا دن جو ہے، یوم مبعث کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ویوم الغدیر، غدیر کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ودحو للارض، دحو ارض اے بسطھا من تحت الکعبہ، دحو للارض کیا ہے، یعنی زمین جو کعبہ کے نیچے بچھائی گئی۔ وہو الخامس والعشرون من ذی القعدہ، ذی القعدہ وہ 25 ذی القعدہ ہے۔ وعرفہ لمن لا یضعفہ عن الدعاء، اور عرفہ کا دن ہے لمن لا یضعفہ عن الدعاء، وہ جس کو لا یضعفہ عن الدعاء، عرفہ کا دن روزہ رکھنا مستحب ہے، لمن اس کے لیے لا یضعفہ عن الدعاء، جو اس کو دعا پڑھنے سے ضعیف نہ کرے۔ الذی هو عازم علیہ فی ذلک الیوم، دعا کیا ہے، الذی هو عازم علیہ، یعنی وہ شخص جو دعا پر عازم ہے، فی ذلک الیوم، اس عرفہ کے لیے جو دعا پر عازم ہے، کمیتاً و کیفیتاً، دعا پڑھنے کی مقدار کے اعتبار سے، و کیفیتاً یعنی بحال پڑھ سکے گا اس اعتبار سے۔ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ دُعَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، استفادہ ہوتا ہے من ہو اس سے کہ دعا جو ہے نا فی ذالک الیوم، اس عرفہ کے دن، افضل من الصوم، روزے سے افضل ہے، مع تحقق الحلال، جبکہ حلال بھی کیا ہو، چاند محقق ہو، چاند نظر آ چکا ہو۔ فلو حصل فی اولہ التباس، اگر اول ماہ میں التباس اور اشتباہ حاصل ہو جائے، لغیمن بادل ہیں، او غیر ہی اس کے علاوہ، کارہا صومہ، تو پھر روزہ رکھنا جو ہے وہ کیا آگا جان، مکروہ ہے۔ کیوں جی؟ لأن لا یقع فی صوم العید، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن میں وہ روزہ واقع ہو جائے، کیونکہ اشتباہ ہے نا۔ والمباحلۃ، مباحلہ کا دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ والخمیس والجمعۃ فی کل اسبوع، اور ہر ہفتے کی جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ وستۃ ایام بعد عید الفطر بغیر فصل متوالیۃ، اور 6 دن روزہ رکھنا مستحب ہے بعد عید الفطر، عید الفطر کے بعد، بغیر فصل، بغیر کسی فاصلہ کے، یعنی لگاتار رکھیں، متوالیتاً۔ فمن صامہا مع شہر رمضان عدلت صیام سنۃ، پس جو آدمی ان صامہا، ان 6 دنوں میں روزے رکھے گا، مع شہر رمضان، شہر رمضان کے ساتھ ساتھ، عدلت صیام سنہ، تو وہ کتنے کے برابر ہوں گے، سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ وفی الخبر ان المواظبۃ علیہا تعدل صوم الدہر، خبر میں ہے کہ مواظبت کرنا علیہا، ان پر، تعدل صوم الدہر، پوری عمر کے روزوں کے برابر ہے۔ وَأُلِّلَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الصَّدْقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، بعض اخبار میں علت بیان کی گئی ہے کہ صدقہ جو ہے بعشر امثالہا، 10 برابر ہے۔ فیکون رمضان بعشرۃ اشہر، رمضان 10 مہینوں کے برابر ہے۔ وستۃ بشہرین، اور 6 دن جو ہے روزے رکھنے ہیں وہ 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ وذالک تمام السنہ، تو پھر 10 اور 2 کتنے ہو جائیں گے، پورا سال، تمام السنہ ہو گیا۔ فالدوام فی
فعلها كذلك يعدل دهر الصائم فالدوام فعلها ان کے فعل پر دوام رکھنا كذلك یعنی پورا سال جو ہے یہ کتنا ہو جائے گا يعدل دهر الصائم پوری عمر کے روزوں کے برابر ہوگا والتعلیل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده بغير فصل ومتأخرة تعلیل جو ہے اگرچہ وہ تقاضا کرتی ہے فرق نہیں ہے بین فعلها متوالیتا کہ یہ 6 دن متوالی ہوں و متفرقہ اور متفرقہ ہوں بعدہ عید فطر کے بعد لگاتار رکھیں یا متفرق رکھیں بغیر فصل فصل کی بغیر و متأخرتاً اور متأخر ہوں ان میں فرق نہیں ہے الا ان فی بعض الاخبار اعتبار القید مگر بعض اخبار میں قید کا اعتبار ہے قید کے کیا بلا یعنی لگاتار متوالی رکھنے چاہیے یہ 6 دن لگاتار روزہ رکھنا چاہیے قید آئی ہے بعض اخبار میں فیکون فضیلتاً زائدتاً علی القدر تو پس یہ قید کا جو اعتبار ہے یہ فضیلت زائدہ ہوگی علی القدر اس مقدار پر اس کو اضافی ثواب بھی مل جائے گا وَهُوَ إِمَّا تَخْفِيفٌ لِلتَّمْرِينِ السَّابِقِ أَوْ عَوْدٍ إِلَى الْعِبَادَةِ لِلرَّغْبَةِ وَدَفْعِ احتمال الصَّوْمِ توجہ کرو یہ جو حکم بتا رہے ہیں متوالی کا کہ لگاتار وہ روزے رکھے ہوا یہ حکم اما تخفیف للتمرین السابق یا یہ تخفیف ہے تمرین سابق کے لیے کیونکہ پیچھے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں اب یہ 6 دن بھی عید کا دن چھوڑ کے روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے آسانی ہے اس لیے ہے وَهُوَ إِمَّا تَخْفِيفٌ لِلتَّمْرِينِ السَّابِقِ یا تخفیف ہے تمرین سابق کے لیے او عودن الی العبادت للرغبت یا یہ عبادت کی طرف پلٹنا ہے رغبت کی خاطر کہ مجھے عبادت سے بڑا شوق ہے رغبت ہے وَدَفْعِ احتمال الصَّوْمِ اور تھکاوٹ کے احتمال کو دور کرنا ہے کہ اے رمضان المبارک میں نے پورا مہینہ روزے رکھے اب بھی میں تھکا نہیں ہوں میں تو اور بھی روزے رکھنا چاہتا ہوں یہ احتمال تھکاوٹ کا دور کرنا ہے وَدَفْعِ احتمال الصَّوْمِ تھکاوٹ کے احتمال کو دور کرنا ہے یہ نمبر 14 بن رہا ہے جہاں روزے رکھنا مستحب ہے وَأَوَّلُ ذِي الْحِجَّةِ اول ذی الحجہ کو روزہ رکھنا وَهُوَ مولد ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ اول ذی الحجہ مولد ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے وباقی العشر غیر المستثنیٰ اور باقی جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے ان میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے سوائے ان کے جو مستثنیٰ ہے یعنی روزے عید والرجب کلہ پورا رجب کا مہینہ روزے رکھنا مستحب ہے وشعبان کلہ اور تمام شعبان کے بھی روزے رکھنا مستحب ہے موفق مؤید رہو سلامت رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ